بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس ذات کی کہ جس کا لفظ کن فیکون کا اختیار ہے، اور بے حساب درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی ویڈیو کا موضوع انسانیت اور یزیدیت میں فرق ہے۔ یہ موضوع کس بات نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کا تنگ کیا؟ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاک جسے ایک اسلامی ریاست، مدینہ کے بعد دوسری ریاست تھی جسے اسلام کے نام پہ بنایا گیا، مگر اس میں کچھ وحشی صفت انسانوں نے اس ریاست کو اسلامی ریاست چھوڑا نہ، معصوم بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا یزیدیت کی آڑ میں۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری جنگ فقط یزید سے نہیں، ہر اس شخص سے ہے جس کا کردار یزیدی ہے۔ اب کردار یزیدی کیا ہے؟ کردار یزیدی ان لوگوں کا کردار ہے جو معصوم بچوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہیں اور ان پر جنسی زیادتی جیسا ستم کرتے ہیں۔ کیا یہ کردار یزیدی نہیں ہے؟ کیا ہم اسے یزیدی کردار نہیں کہہ سکتے؟ اگر نہیں کہہ سکتے تو میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کرنا۔ سال 2018، قصور، زینب نامی معصوم بچی، عمران علی۔ نام تو بہت ہی پیارا ہے، عمران علی نام بہت ہی پیارا ہے، مگر کردار بہت گندا ہے۔ معصوم بچی زینب کو درندگی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہماری حکومت بہت ورک کاری ہے اس موضوع پہ، بٹ زینب الرٹ جیسے قانون بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، عمل ضروری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت سے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کا شعر، اس شعر کا مقصد کہ مکمل عمل پہ دارومدار ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت سے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمران قاتل، خیر اسے سزائے موت دی گئی، مگر آج ہمارے ملک میں زینب الرٹ جیسا قانون بنا تو دیا، مگر اس پر عمل نہیں ہے۔ آج ہم روز آئے روز خبروں میں سنتے ہیں کرونا وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، مگر یہ درندے اس وبا کے ہونے کے باوجود بھی ایسی درندگیوں سے باز نہیں آ رہے۔ معصوم بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ سال 2019 20 فروری قومی اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی جس کے مطابق 17,000 سے زائد بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس میں 10,000 سے زائد معصوم بچیاں تھیں اور 7,000 سے زائد معصوم بچے تھے۔ اس کے بعد سال 2020 23 مارچ، سال 2020 مارچ کے مہینے میں پاکستانی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ایک لاء پیش کیا جسے زینب الرٹ کا نام دیا گیا، مگر اس زینب الرٹ جیسے قانون بنانے کا کیا فائدہ جب اس پہ عمل نہیں ہونا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اقبال کا شعر سنایا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ایک خاکی اپنی فطرت سے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرا یہ آپ سے ایک ایسا سوال ہے کہ ایسے قانون بنانے کا کیا فائدہ جب اس پہ عمل ہی نہ کیا جائے؟ قانون تو پہلے ایسے بہت ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ان ایسے قانونوں کو بنانا ہے تو ان پہ مکمل طور پر عمل کرایا جائے۔ اگر عمل نہ ہوگا تو اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھی گئی ایک تحریر سے کچھ نہیں کچھ زیادہ نہیں۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھی تحریر سے کچھ زیادہ نہیں، صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھی گئی تحریر ہے جب تک اس پہ عمل درآمد نہ کیا گیا۔ ناظرین آگے چلتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سید ذکر اللہ حسنی فیصل آباد ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری بھی اور ہمارے سینئر صحافی بھی ہے، ان کی طرف سے ہمیں ایک ویڈیو پیغام موصول ہوا ہے، ذرا آپ کی منظور نظر وہ ویڈیو پیغام کرنا چاہتا ہوں۔ جی شکریہ ارسلان، آپ نے مجھے انداز بیاں اور پروگرام میں دعوت دی ہے بات کرنے کی۔
زینب الرٹ بل جو ہے وہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے دستخط کے بعد اس کی توثیق ہو گئی تھی ایوان بالا میں بھی، ایوان زیریں میں یہ پیش ہوا تھا قومی اسمبلی میں، اور اس وقت زینب الرٹ بل جو ہے وہ قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ تو ارسلان، بات یہ ہے کہ ایسے قوانین اور بھی پہلے بھی موجود ہیں، مختلف جرائم کے سزاؤں کے قانون موجود ہیں، لیکن بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ان سزاؤں پر جو ہے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اول تو مختلف پراسیکیوشن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور اتنی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے کہ وہ جو اصل مجرم ہیں وہ سزاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ایسے جرائم کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے مجرموں کو سزائیں نہیں ہوئیں تو وہ اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں اور وہ جرائم کرنے سے باز نہیں آتے۔ ایسے خاص طور پہ جنسی جرائم اور بچوں کے ساتھ جرائم کے واقعات پر عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے، ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، پبلک کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو قانون بنائے جاتے ہیں، ابھی بھی یہ جو زینب الرٹ بل ہے یہ پاس ہوا ہے اور اس کے اوپر صدر مملکت کے دستخط کے بعد یہ اس وقت قانون کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کے تحت جب سے یہ بنا ہے وہ اب تک اس پہ کوئی بھی ایف آئی آر اس کے مطابق اس طریقے سے درج نہیں کی گئی۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فوری طور پر ایف آئی آر درج کی جائے گی، اس کے بعد اس پر پراسیکیوشن ہوگی، اس کا پورا جو ہے وہ سزا کے لیے کوشش کی جائے گی۔ مگر ہو یہ رہا ہے کہ لوگ آج بھی ایک ایف آئی آر موجود ہے تھانہ سول لائن کی، مصطفیٰ آباد کا بچہ ہے وہ اغوا ہوا ہے، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، بس ایف آئی آر درج کر کے اس کے والدین کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے والدین کو یہ تسلی بھی نہیں دی جا رہی کہ ہم کیا کریں گے، کیا کوشش کریں گے۔ اب جبکہ اس دور حکومت میں ہماری اطلاعات کے مطابق فیصل آباد پولیس ہو یا مختلف جگہوں کی پولیس ہے، وہ انویسٹیگیشن کے لیے بھی اسپیشل فنڈز ریلیز کر رہی ہے، اور تازہ ترین آر پی او نے، سی پی او فیصل آباد نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے والے آفیسرز میں باقاعدہ ایک خطیر رقم دی ہے، اور واضح طور پہ کہا کہ جو بھی انویسٹیگیشن کے اخراجات ہوں گے، تحقیقات کے اخراجات ہوں گے، وہ فیصل آباد پولیس برداشت کرے گی۔ اس کے باوجود کم سن بچوں سے زیادتی کے واقعات پر زینب الرٹ بل کی شک نہ لگانا اور ایف آئی آر میں زینب الرٹ بل پر کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہماری مقننہ قانون سازی کر دیتی ہے، اس کے بعد ہماری عدلیہ میں یہ قانون چلتا ہے، لیکن ہماری انتظامیہ اس طریقے سے قوانین کو امپلیمنٹ کرنے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے جیسے یہ قانون کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ زینب الرٹ بل میں جیسے بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ہے یہ کم سن بچوں سے زیادتی کر کے ان کو قتل کرنے پر یا اغوا کر کے کسی بھی مقصد کے لیے اغوا کرنا، بچے کی مرضی کے بغیر لے کے جانا، اس میں شاید فیملی جو پرابلمز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کچھ پروٹیکشن یا تھوڑی سی نرمی ہے۔ اس میں سزائے موت سے لے کر کم سے کم جو ہے وہ 7 سال تک سزا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں جو فیملی تنازعات میں اغوا شدہ بچے ہیں ان کے اوپر یہ اس طرح کے بل کا نفاذ شاید نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں صرف اور صرف اس میں رکھتے کہ یہ جنسی استحصال لڑکوں کا یا لڑکیوں کا ہو تو اس کے لیے یہ اس بل کو رکھنا چاہیے تھا۔ شاید اس میں باقی چیزوں کو مکس اپ کر کے بل کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ ابھی بھی جو واقعات ہوئے ہیں، تقریباً 5000 واقعات جو ہیں وہ پچھلے 1 سال کے دوران ہو چکے ہیں، افسوسناک، اور کچھ رپورٹڈ ہیں، کچھ رپورٹ نہیں ہیں۔ تو ان پہ اگر کسی ایک واقعے میں بھی عمران علی کی طرح شفاف قاتل کو اور ظالم شخص کو جیسے سزا دی گئی تھی، اس طرح ایک بندے کو بھی اب دوبارہ سزائیں دی جائیں اس طرح کی طریقے سے، تو میرے خیال میں اس بل کی افادیت سامنے آئے گی۔ اگر اس پہ سزائیں نہیں دی جاتی اور صرف بل ہی بنا دیا جاتا ہے، اس کے اپنا صرف قانون ہی بنا دیا جاتا ہے، تو پھر میرے خیال میں ایسے قوانین کا فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے قوانین بنے ہوئے ہیں
اصل بات امپلیمنٹیشن کی ہے، اور بلکہ امپلیمنٹیشن بھی اس طریقے سے ہو کہ ایسے جرائم جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور پوری سوسائٹی، اس میں علماء ہوں، اس میں طلباء ہوں، اس میں لبرلز ہوں، اس میں مذہبی لوگ ہوں، اس میں اقلیتیں ہوں، اس میں جتنے بھی معاشرے کے طبقات ہیں، پروفیسرز ہیں، دانشور ہیں، کالمنسٹ ہیں، صحافی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اس طرح کے جس شخص پر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے، بچوں سے استحصال کا، ظلم کا، زیادتی کا، قتل کا، تو ایسے شخص کو سرعام پھانسی دینی چاہیے، سرعام اس کا سر قلم کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو اس طرح کا ظلم کرنے کی، اور ہمارا مستقبل، ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سید ذکر اللہ حسنی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کیا، انہوں نے کہا کہ پھر وہی فیصلے لینے کی ضرورت ہے جو 2018 میں زینب کے قاتل کے ساتھ فیصلے لیے گئے، جو انجام اس کا کیا گیا، پھر وہی فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔